پوری دنیا میں حضور کے آئین اور قانون کو فالو کرو، دنیا سے آتنکواد کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا سے ٹیررزم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا سے آتنکواد کا خاتمہ ہو، مانوتا زندہ رہے، تو پوری دنیا میں مصطفیٰ کے قانون کو لاگو کر دو، مانوتا خود بخود زندہ ہو جائے۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ایک وصول ہے، دنیا کا ایک قانون ہے، ایک وصول ہے کہ اہل دنیا جس سے محبت کرتے ہیں اپنے محبوب کو لوگوں کے سامنے بے پردہ نہیں کرتے، جس سے محبت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر نہیں کرتے، جس سے محبت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اس کا چرچا نہیں کرتے، مگر اللہ نے اپنے جس محبوب سے محبت فرمائی ہے اس نے اپنے محبوب کا ذکر بھی ساری کائنات میں کیا، اس نے اپنے محبوب کی باتوں کو بھی ساری کائنات میں شیئر کیا، اپنے محبوب کی ذات کو بھی اس نے پہچنوایا۔ حد تو یہ ہے کہ اس کی ذات یہاں تک بول اٹھی، کنتو کنزن مخفیہ، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اگر اسے نہ بھیجنا ہوتا تو میں اپنے آپ کو بھی نہ ظاہر کرتا۔ گویا ظہور الہی اس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی میں جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اللہ نے کیسے خوشی سیلیبریٹ کی، وہ جس کی ذات پردہ ستاریت میں چھپی ہوئی ہے، وہ جس کی شان غفاریت کے لبادے میں چھپی ہوئی ہے، جس کی ذات شان رحیمیت اور رحمانیت کا مظہر عتم ہے، وہ ذات جو مالک یوم الدین ہے، وہ ذات جو حنان و منان ہے، وہ ذات جس نے ساری کائنات پر اپنا فضل خاص کیا۔ حضور کی آمد کا، حضور کی پیدائش، حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو کس طرح سے اس نے سیلیبریٹ کیا۔ سب سے پہلا انعام اس کائنات کو اس نے یہ دیا کہ اس نے اپنی معرفت کرائی تو مصطفیٰ تاجدار کائنات کے صدقے میں کرائی، سید المرسلین کے صدقے میں کرائی۔ دنیا معبود کو سمجھنے سے قاصر تھی، کون جانتا کہ اس کی ذات احد ہے، کون جانتا کہ اس کی شان لم یلد ہے، کسے پتا تھا کہ اس کی صفات ولم یکن لہ کفوا احد ہے، کسے معلوم تھا کہ اس کی شان رحمانیت ہے، کسے پتا تھا کہ اس کی شان ستاریت ہے، کسے معلوم تھا کہ اس کی شان غفاریت ہے۔ 12 ربیع النور کو آنے والا آمنہ کی گود میں کیا آیا؟ ایک آنے والا آیا، اس کی 99 رحمتوں سے پردہ اٹھا گیا۔ یہ وہ ذات ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے، ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ مصطفیٰ کسی ایک خاص قوم کی منانے، جشن ولادت منانے کی، کسی ایک خاص طبقے کے لیے تشریف آوری حضور کی نہیں ہوئی ہے۔ جہاں جہاں بھی انسانیت زندہ ہے، جہاں جہاں بھی مانوتا زندہ ہے، جہاں جہاں اخلاقیات زندہ ہے، جہاں جہاں تہذیب زندہ ہے، جہاں جہاں انسانی شعور زندہ ہے، جہاں جہاں انسانی اذہان زندہ ہے، جہاں ششٹاچار کی چیزیں پائی جا رہی ہیں، ہر شخص کو چاہیے کہ دا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کو خوب خوب شیئر کریں اور حضور کی پیدائش کو بہت اچھے طریقے سے منا کے یہ پیغام دیں، دنیا والوں ہم نے مصطفیٰ کی پیدائش کا جشن اس لیے منایا ہے کہ مانوتا کو جو مقام ملا ہے ان کی بنیاد پر ملا ہے، انسانیت کو جو قرار ملا ہے ان کی بنیاد پر ملا ہے۔ وہ مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینہ شریف میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ذہن کی توجہ مبذول کرانے کے لیے کہتا ہوں، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
صحابہ کے بیچ میں ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا تم میں کا کوئی شخص کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھائے، تم میں کا کوئی شخص کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھائے، تم میں کا کوئی شخص اگر کہیں پہ حملہ کرے تو کسی بزنس مین کو مت چھیڑے، کسی تاجر کی دکان پر حملہ نہ کرے، کسی کی کھیتیاں نہ جلائے، کسی کے باغات کو تباہ و برباد نہ کرے، کسی کے اوپر ظلم نہ کرے۔ اگر کوئی پرامن شہری ہے، اگرچہ تمہارے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا، اگرچہ تمہارے دین سے تعلق نہیں رکھتا، اگرچہ تمہارے اسلام سے تعلق نہیں رکھتا، اگر وہ پرامن شہری ہے، نان مسلم بھی ہے، تو اس کا خیال رکھو اگر تم میں سے کسی نے اس پر ظلم کیا، غلط کیا، اس کے ساتھ ظلم کیا، تو یہ جان لو کل میدان محشر میں جب انصاف کا دروازہ کھلے گا تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا، جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے میں اس غیر مسلم کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ اب ذرا سوچئے، جس ذات سے محبت کرتے ہیں، یہ چند بیوقوف قسم کے لوگ، شرپسند قسم کے لوگ، جنہوں نے اسلام کو پڑھا ہی نہیں، دین کو پڑھا ہی نہیں، قانون فطرت کو پڑھا ہی نہیں، نظام مصطفیٰ کو پڑھا ہی نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں نظام مصطفیٰ لا دو، پوری دنیا میں قانون مصطفیٰ لا دو، پوری دنیا میں حضور کے آئین اور قانون کو فالو کرو، دنیا سے آتنکواد کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا سے ٹیررزم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ دنیا سے آتنکواد کا خاتمہ ہو، مانوتا زندہ رہے، تو پوری دنیا میں مصطفیٰ کے قانون کو لاگو کر دو، مانوتا خود بخود زندہ ہو جائے۔ ضرورت ہے یہ بدنصیبی ہے کہ لوگ اسلام کو نہیں پڑھتے اور اسلام پر اٹیک کرتے، دین کو نہیں پڑھتے اور دین پر حملہ کرتے ہیں۔ آپ پہلے پڑھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساتھ سرکار مدینے سے باہر تشریف لے گئے، تھوڑی دور آگے بڑھے تھے کہ ایک بوڑھی عورت نے جو پاگل تھی، اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور تقریباً 3 سے 4 گھنٹے وہ حضور سے باتیں کرتی رہی۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے سے لے کر کے ایڑی تک پسینہ بہتا رہا۔ اگر ہم کو کوئی دھوپ میں 5 منٹ روک لے تو ہماری دماغی کیفیت، ذہنی حالت یہ بدل جاتی ہے، مگر واہر نبی رحمت، جس کے کण کण میں رحمت ہے، جس کے پورے وجود میں رحمت ہے، جس کی سانسوں میں رحمت ہے، جس کے کردار میں رحمت ہے، جس کی سیرت میں رحمت ہے، جس کے اخلاق میں رحمت ہے، جس کی صورت میں رحمت ہے، جو چلے تو رحمت، جو اٹھے تو رحمت، جو بیٹھے تو رحمت، جو بولے تو رحمت، جو کہے تو رحمت۔ میں تو یہ کہتا ہوں دنیا میں کوئی کمپلیٹڈ نہیں ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، ایک مثال کے ذریعہ آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی جج ہے، کوئی آئی پی ایس ہے، کوئی پی سی ایس ہے، کوئی کسی مرتبے پر فائز ہے، کوئی بہت بڑا عالم ہے، کوئی بہت بڑا مفتی ہے، کوئی بہت بڑا محدث ہے، کوئی بہت بڑا فقیہ ہے، مگر آپ بتاؤ، ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ آج یہ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، نہایت ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں، نہایت تہذیب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کیا مولانا صاحب کا ادب ہے، کیا ڈاکٹر صاحب کے بولنے کا انداز ہے، کیا انجینئر صاحب کے بولنے کا انداز ہے، کیا ان کی تہذیب ہے، کیا ان کا ادب ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، انجینئر صاحب کو یہ ادب آیا کیا؟ جب 20 سال کی عمر ہو گئی تب آیا، جب 40 سال کی عمر ہو گئی تب آیا، جب 30 سال کی عمر ہو گئی تب آیا۔ چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ مفکر ہو، چاہے وہ فلسفی ہو، چاہے وہ دانشور ہو، چاہے وقت کا محدث ہو، چاہے وقت کا فقیہ ہو، اسے طریقہ آیا ہے تو عمر کے ایک حصے میں آیا ہے۔ مگر آؤ، جس ذات کا برتھ ڈے آپ سیلیبریشن کر رہے ہو، جس ذات کی یوم پیدائش آپ منا رہے ہو، لوگ 40 سال کے بعد
سنورتے ہیں تب ان کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ میرا نبی جب آمنہ کی گود میں آیا، میرا نبی جب حضرت آمنہ کے گھر میں آیا، جب حتیم کعبہ میں آیا، ماں کی گود میں ہے، جھولے میں ہے، پنگوٹے میں ہے، تب بھی نبی کی سیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ بچپنے میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، بچپنے میں بھی مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیے، آپ سوال کریے، ڈاکٹر صاحب سے سوال کیجئے، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، پڑھے لکھے طبقے کو سوال کریے کہ بتائیے کیا آپ جب بچپنے میں تھے تب بھی ایسے تھے؟ کیا جب آپ کا بچپنا تھا 5 سال کے تھے تب بھی ایسے تھے؟ جب 3 سال کے تھے تو تب بھی ایسے تھے؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی، یہ تو ہم نے پڑھائی کی، صحبت اختیار کی، سوسائٹی اختیار کی، تب ایسے بنے۔ آپ دیکھیے جس مصطفیٰ کے سر سے حضرت عبداللہ کا سایہ اٹھ چکا ہو، جس نبی محتشم کے سر سے ماں حضرت آمنہ کا سایہ اٹھ چکا ہو، یہ بتانا مقصود ہے کہ میں ایسے محمد کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں جس کے بچپن سے لے کر کے بڑھاپے تک زندگی کے جس شعبے میں دیکھو گے ان کی زندگی کمپلیٹ نظر آئے گی، ان کی سیرت کمپلیٹ نظر آئے گی، ان کا اخلاق کمپلیٹ نظر آئے گا۔ آپ دیکھو بچپنے کا عالم تھا، کس نے بتایا کہ ایک طرف سے دودھ پیے؟ یہ کس نے بتایا کہ ایک سائیڈ سے دودھ پیے؟ مصطفیٰ نے ایک سائیڈ سے دودھ پی کر کے حضرت حلیمہ کا دنیا کو یہ بتا دیا، میں محمد کسی کا حق مارنے نہیں آیا ہوں، میں محمد بچپنے ہی سے کائنات کو اس کا حق دلانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ میرے نبی کی شان ہے، یہ میرے آقا کی شان ہے۔ مصطفیٰ نے حق دلایا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، آج تک کوئی ماں حضرت آمنہ جیسی نہیں، ایسی لاجواب کہ جب مکے میں چلتی تھی نا، آپ کے پیروں کے نیچے کنکر آ جاتا تھا تو کنکر موم بن جاتا تھا، نرم ہو جاتا تھا۔ آپ ذرا بتائیے یہ کنکر، اس کی فطرت کیا ہے؟ پیروں میں گڑنا، مگر حضرت آمنہ کے پیروں کے نیچے کنکر آئے تو نرم ہو جائے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ماں اس کے قدموں کے نیچے کنکر آ جائے تو کنکر نرم ہو جائے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں سخت دل آ جائے تو اس کا دل نرم ہو۔ ماں کنکروں کو نرم کر رہی تھی، مصطفیٰ دلوں کو نرم فرما رہے تھے۔ بڑے بڑے ظالم و جابر آپ کے قدموں میں آئے تو ایسے پھول بن گئے کہ آج دنیا ان کی مثال دیتی ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ رخ ہے۔ ایک بوڑھی مدینہ شریف میں سرکار کا ہاتھ پکڑے ہیں، 4 گھنٹے کا وقت گزر چکا۔ حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضور دھوپ میں کھڑے ہیں۔ وہ صدیق اکبر ہی کیا جس کو حضور کی تکلیف گوارا ہو جائے، صدیق اکبر تڑپ اٹھے، عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس دھوپ میں کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا ایک عورت ہے۔ کہا حضور یہ مدینے کی پاگل عورت ہے جس کا ذہنی توازن بگڑ چکا ہے، جس کا مائنڈ خراب ہو چکا ہے۔ حضور اس کا ہاتھ چھوڑ دے، آگے بڑھے، اس نے 4 گھنٹے سے آپ کو کھڑا رکھا ہے۔ سنیے حضور کی سیرت اپنانے والوں سنو، حضور کی میلاد سنانے والوں منانے والوں سنو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر سارا مدینہ اس سے بھاگتا ہے، اگر میں محمد بھی اس سے بھاگوں تو اس کی سنے گا کون؟ اگر میں مصطفیٰ اس سے بھاگوں تو
تو اس کی سنے گا کون؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی خاتون سے کہا تمہیں جو بھی اپنے دل کا درد بیان کرنا ہو اس دل کے درد کو بیان کرو، میں محمد سنوں گا۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیے، جو مصطفیٰ تاجدار کائنات ایک پاگل اور دیوانے کے تعلق سے بھی انکار نہ کر سکیں، اب ذرا غور فرمائیے ان کی سیرت، ان کا اخلاق، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار کس نہج کا ہو۔ آئیے بناتے ہیں ایسی سیرت، بناتے ہیں ایسا اخلاق، بناتے ہیں ایسا کردار، تب آپ اور ہم حضور کے سچے امتی ہونے کی سند حاصل کریں گے۔ اور جب اس مقام محبت پر بندہ پہنچتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے دل ہے وہ دل جو تیرے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے روضے پہ قربان گیا۔ یہ محبت ہے۔ جب اس طرح کی سیرت بندے کے دل میں داخل ہوتی ہے تو بندے کو کہنا نہیں پڑتا کہ بندہ ادھر جھکے، بندہ تو ادھر چلتا ہے جدھر حضور کی سیرت چلتی ہے، حضور کا کردار چلتا ہے، حضور کا اخلاق چلتا ہے۔ جس نبی محتشم کی آمد کی آپ خوشیاں منا رہے ہو، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ آقا کی شان رب بیان کر رہا ہے، رب کی شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، کسی تیسرے کو معلوم ہی نہیں تو وہ شان کیا بیان کرے گا؟ قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجیے اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب مل جائے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت جب تمہیں مل جائے تو کرنا کیا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس وقت آرڈر یہ ہے، حکم یہ ہے کہ خوشیاں منائیں۔ اللہ کا فضل جب مل جائے، اس کی رحمت مل جائے، خوشیاں منانے کا حکم ہے۔ کس کے لیے ہے؟ جس کی نگاہ میں اللہ کا فضل ہو، جس کی نگاہ میں اس کی رحمت ہو، جو فضل سے دور کر دیا گیا، جو رحمت سے دور کر دیا گیا، جس نے رحمت کو رحمت سمجھا ہی نہیں، جس نے رحمت کو رحمت مانا ہی نہیں، جس نے فضل کو فضل سمجھا ہی نہیں، اس کے لیے خوشیاں منانے کا حکم نہیں ہے۔ جس کی نگاہوں میں فضل اور رحمت سمجھ میں آ گیا، اس کے لیے خوشیاں منانے کا حکم ہے۔ تو یہ فضل اور رحمت سمجھا کیسے جاتا ہے؟ یہ سمجھا نہیں جاتا، دل کے اندر ایک ایمان کی شے ہوتی ہے جس پر مصطفیٰ کے عشق کی تختی لگی ہوتی ہے۔ جس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق ہوتا ہے، وہ جب اس نقطے پر پہنچتا ہے تو وہ فوری طور پر یہ مان لیتا ہے اللہ کا فضل بھی مصطفیٰ ہے، اللہ کی رحمت بھی مصطفیٰ ہے۔ اللہ کا فضل جب مل جائے، یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے کہ بیٹیاں سرزمین عرب میں زندہ درگور کی جا رہی تھی۔ یہ اللہ کا فضل ہی تو ہے کہ بیٹیوں کو مان سمان مل گیا، عورتوں کو عزت مل گئی، ماؤں کو ان کا مقام مل گیا، بہنوں کو ان کا حق مل گیا، بیویوں کے ان کو حقوق مل گئے۔ یہ عورت کو زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی تک لے جانے والی ذات کون سی ہے؟ تو قسم خدا کی، زندگی کے جس شعبے کی طرف نظر کرو گے اور تعصب کی اینک اتار کر کے، حسد اور اناد کی دشمنی کی اینک اتار کر کے جب دیکھو گے، تب تمہیں پتا چلے گا کہ مانوتا جہاں جہاں کہیں بھی بلند ہوئی ہے، اس میں پورا کا پورا کریڈٹ مصطفیٰ تاجدار کائنات کی ذات کو ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو خوشیاں منانا یہ ہمارا حق ہے۔ حضور کی آمد پر جھنڈے لگانا یہ ہماری زندگی کا حق ہے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر ہر چیز کا آئینہ دار ہے۔ یہ جھنڈے ہم اس لیے لگاتے ہیں، حضور کے ذکر کو ہم میں سے کسی کی طاقت نہیں کہ بلند کر لے۔ حضور بلند ہیں، ہاں ہم اس لیے جھنڈے لگاتے ہیں، اس لیے گھروں کو سجاتے ہیں،
اس لیے محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، اس لیے حضور کی میلاد کا جلسہ کرتے ہیں کہ یہاں ہم حضور کے ذکر کو کریں گے، حضور کے ذکر کے صدقے میں ہم بھی بلند ہوں گے، انسانیت بھی بلند ہوگی۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو تو بلند کر دیا ہے نا، جب بلند کر دیا ہے تو کوئی بندہ نہیں بلند کر سکتا۔ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہم حضور کی ذات کو بلند کریں، ہم تو خود پست ہیں، جو پست ہے وہ بھلا کیا بلند کرے گا۔ ہاں اسی بہانے میلاد النبی کا جلسہ منا کر کے، جلوس نکال کر کے، حضور کی نعت پڑھ کر کے ہم اپنے آپ کو بلند کر رہے ہیں، اور اتنا بلند کر رہے ہیں کہ کل میدان محشر میں جہاں اور نبیوں کی امتیں ہوں گی، وہاں جب آپ ہوں گے تو ایسی صورت میں پہچان کی ضرورت نہیں ہوگی، میلاد مصطفیٰ خود بتا دے گا کون حضور کے امتی ہیں، کون حضور کے چاہنے والے، کون حضور سے پیار کرنے والے ہیں، اور ہمیں ان سے کوئی گلہ شکوہ نہیں جو کبھی حضور کے تھے ہی نہیں، جو حضور کے ہیں اگر وہ جھنڈے نہیں لگائیں گے تو ہمیں تکلیف ہے، جو حضور کی محبت کا دم بھرتے ہیں اگر وہ گھروں کو نہیں سجائیں گے تو ہمیں تکلیف ہے، جو حضور کا کلمہ پڑھ کر کے حضور کے مشن سے غداری کرتے ہیں ہمیں تکلیف ہوگی۔ یا تو آپ حضور کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، یا تو آپ حضور کی زمین میں رہنا چھوڑ دیں، یا تو میلادی آسمان کے نیچے رہنا چھوڑ دیں، آپ کہیں اور کوئی اور استھان اپنے لیے چن لیں، تب ہماری آپ کی کوئی رسہ کشی نہیں، کوئی معاملہ نہیں، مگر اس زمین محبت پہ رہ کے یہ کیسا کھلا اتیاچار ہے، یہ کیسا ظلم ہے کہ جو ظلم کو مٹانے آیا اس کی خوشیاں ہم نہیں مناتے، اپنے بیٹے کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اپنے بھائی کے یوم پیدائش منا رہے ہیں، اپنی بیوی کا جنم دن منا رہے ہیں، جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات دی، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کا نظام دیا، جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کی خوشیاں دی، ان کی خوشی کا دن آتا ہے تو ہم منہ بناتے ہیں۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں جب آپ اپنی خوشیاں مناتے ہو تو آپ کے ذہن و دل و دماغ میں یہ خیال کیوں نہیں جمتا کہ یہ جو خوشیاں ملی ہیں اس کا تعلق کہاں سے ہے، یہ نعمت ملی ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے، یہ جو کرم ہوا ہے اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ اگر دل اور دماغ کو صاف کرو گے تو پتا چلے گا بیٹے کی دولت بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، بیٹے کی دولت بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، بہن کی دولت بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، باپ کا پیار بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، ماں کی شفقت بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، پڑوسیوں سے تعلق بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، رشتہ داروں کی رشتہ داری بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، آپس میں ملاقات بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، آنکھوں کی بینائی بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، لبوں پہ تبسم بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، کانوں کی سماعت بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، پیروں میں حرکت بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، ہاتھوں میں طاقت بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، دلوں میں نور بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، سینے میں وجود بھی مصطفیٰ کے صدقے میں، جسم میں پاور بھی مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اپنی پوری ذات پر غور کر لو تو تمہاری باڈی کا ہر حصہ بولے گا ہم کل بھی مصطفیٰ کے تھے، ہم آج بھی مصطفیٰ کے ہیں۔ حضرات گرامی وقار، یہ ہیں ہمارے نبی، تو حضور کی آمد پر خوشیاں منائیے۔ ایک چیز میں بتا کے جانا چاہتا ہوں، بدقسمتی سے تقریباً 40 سال کا زمانہ ہو گیا ہوگا، زیادہ ہی، لوگوں نے حضور کی میلاد اور حضور کی سیرت میں فرق کر دیا۔ میلاد کا جلسہ ہم مناتے ہیں اور سیرت کا جلسہ میلاد النبی کے موقع پہ وہ مناتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک باڈی کے دو پارٹس آپس میں کیسے الگ ہو سکتے ہیں؟ میلاد النبی کو الگ کیسے کیا جا سکتا ہے سیرت النبی سے؟ اور سیرت النبی سے میلاد النبی کو کیسے الگ کیا جا سکتا ہے؟ یہ لازم و ملزوم ہے۔ حضور کی ولادت، حضور کی پیدائش اور سرکار کی سیرت، سرکار کا اخلاق، جس قوم نے صرف سیرت پر زور دیا،
اخلاقیات پر زور دیا، اس قوم نے ادب کو کھو دیا، اور جو صرف میلاد مصطفیٰ پر قائم رہی وہ سیرت سے الگ ہو گئی۔ ہمیں دونوں کو لے کے چلنا ہے۔ ادب یہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں بیان کروں کہ حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عظمیٰ، سرکار جیسا رحمت والا کون ہے، مگر صحابہ کا یہ عالم تھا کہ کبھی حضور کو ٹکٹکی بھر کر کے نہیں دیکھتے تھے۔ اگر سرکار ان کو دیکھ رہے ہیں تو صحابہ کی نگاہیں جھکی ہوئی، اب حضور کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں تو صحابہ چپ کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی محبت کی نظر ہے، یہ بھی عنایت کی نظر ہے۔ سن 6 ہجری ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں۔ مکے کے لوگوں نے مسلم کمیونٹی کے لوگوں کی حقیقت جاننے کے لیے اپنا ایک جاسوس، اپنا ایک نمائندہ مقام حدیبیہ پر بھیجا، نام تھا عروہ ابن مسعود۔ عروہ ابن مسعود جب آیا، حق وہ نہیں کہ زبردستی کسی سے بلوایا جائے، حق وہ ہے جو دوسروں کے سر پر خود سر چڑھ کر کے بولے۔ عروہ ابن مسعود جب آیا تو اس نے ایک کنڈیشن دیکھی کہ حضور وضو کر رہے ہیں، مگر کمال تعجب یہ ہے کہ حضور کے جسم اطہر سے پانی کا نکلنے والا قطرہ زمین پر نہیں گر رہا ہے، کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھ پر یا کسی نہ کسی صحابی کے وجود پر پڑا۔ ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ اب ذرا غور فرمائیے، حضور وضو کر رہے ہیں اور حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلنے والا پانی، بدن حضور سے نکلنے والا پانی زمین پر نہیں گر رہا ہے۔ کہیں حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کہیں فاروق اعظم ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کہیں مولا مشکل کشا ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کہیں حضرت طلحہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کہیں حضرت زبیر ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کہیں حضرت عبداللہ ابن عباس ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کہیں صحابہ کی ایک جماعت، سب دوڑی 1500 صحابہ کی جماعت ہے۔ حضور آقا کریم وضو فرما رہے ہیں، لعاب نکال رہے ہیں، تھوکے مبارک نکال رہے ہیں، لعاب مبارک نکال رہے ہیں۔ حضور کے لعاب کا کوئی حصہ زمین پر نہیں گرنے پڑ رہا ہے۔ صحابہ کوئی اپنی پیشانی پہ مل رہا ہے، کوئی اپنے سینے پر مل رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں پہ مل رہا ہے۔ میں نے کہا جب حضور کے جسم اطہر سے نکلنے والا لعاب اتنا اعلیٰ ہے تو حضور کے جسم نور سے نکلنے والا نور حسن و حسین کتنے اعلیٰ ہوں گے، حضرت امام جعفر صادق کتنے اعلیٰ ہوں گے، امام محمد الباقر کتنے اعلیٰ ہوں گے، امام موسیٰ کاظم کتنے اعلیٰ ہوں گے۔ اسی کو محسوس کر کے اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ اب ذرا غور فرمائیے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جسم اطہر سے نکلنے والا لعاب، بینی مبارک، ناک مبارک بدن سے نکل رہی ہے مگر زمین پر نہیں گر رہی، صحابہ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، صدقہ ہے۔ اتنا ادب صحابہ کا ہے، اتنا ادب ہے۔ اور حضرت خالد ابن ولید کا تو یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں آپ کی ٹوپی گم ہو گئی، آپ تلاش کرنے لگے، لوگوں نے کہا خالد تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری گردن تمہارے بدن سے الگ ہو جائے۔ کہا گردن بدن سے الگ ہو جائے یہ گوارا ہے، مگر مجھے میری ٹوپی ضرور ملے، میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں، تلاش کر رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا خالد آخر اس ٹوپی میں کیا ہے؟ ہزاروں ٹوپیاں تمہیں مل جائیں گی، وہ ٹوپی میں ایسی کیا چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر تم نے اس ٹوپی کو میدان جنگ میں، جنگ کی حالت میں جنگ روک کر
کے تلاشنا شروع کر دیا ہے. کہا سنو اس ٹوپی میں جان رحمت کے جسم اطہر کا ایک بال مبارک ہے. ارے صحابہ حضور کے جسم منور سے نسبت رکھنے والی ہر اس چیز کا احترام کرتے تھے. اب غور فرماؤ صحابہ کا تو یہ عقیدہ ہے اور آج مدح صحابہ کا جلوس نکالنے والوں کا یہ عقیدہ کہ حضور کی میلاد آتی ہے تو ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں, حضور کی پیدائش کا دن آتا ہے تو ان کی صورتیں اتر جاتی. ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ خسارہ اور نقصان اسی قوم کو ہوا. کس ڈھنگ سے آپ مدح جب صحابہ کا جلوس نکال رہے ہیں؟ ارے نبی ہیں تبھی تو صحابی ہیں. صحابی بنا کیسے؟ نبی کا چہرہ دیکھا تب صحابی بنا. پتا چلا پہلے نبی ہیں پھر صحابی ہیں. اگر مدح صحابہ کا جلوس نکالتے ہو تو پہلے میلاد النبی کا جلوس نکالو, تب مدح صحابہ کے جلوس کا حق ادا ہوگا. یہ عجیب سی دم ظریفی ہے. مارے گھٹنا پھوٹے سر. عروہ ابن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا کہ سرکار کلی کر رہے ہیں تب بھی پانی زمین پر نہیں ہے, سرکار ناک چھنک رہے ہیں, بینی مبارک ڈال رہے ہیں تب بھی زمین پر نہیں, سب صحابہ اپنے جسم پر مل رہے ہیں, سرکار حجامت بنوا رہے ہیں تو بال کا ایک ایک حصہ صحابہ آپس میں تقسیم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ منظر جب دیکھا تو تھوڑی دیر گفتگو کیا اور واپس ہو گئے. مکے والوں نے پوچھا ایک بات بتاؤ تم نے محمد اور محمد کے ساتھیوں کو کیسا پایا؟ تو اس نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, رأیت فی ملکہ کسریٰ رأیت فی ملکہ نجاشی رأیت فی ملکہ قیصر. میں نے نجاشی کو اس کی بادشاہت میں دیکھا, میں نے قیصر روم کو اس کی بادشاہت میں دیکھ رہا, میں نے ایران کے بادشاہ کو اس کی بادشاہت میں دیکھا, مگر جس طرح سے محمد کے چاہنے والے محمد کا ادب کرتے تھے, قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے پوری کائنات میں کسی کے فالوور اتنا ادب نہیں کرتے جتنا محمد کے صحابہ محمد کا ادب کرتے ہیں. ارے جس قوم کا حال یہ ہے کہ اپنے نبی کے جسم سے نکلنے والے پانی کے قطرے کو زمین پر گرنے نہیں دے سکتی ہے تو بھلا اپنے نبی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے ایسے دے گی. حضرات گرامی وقار, حضرات گرامی وقار, یہ حضور کا ادب تھا, یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب تھا. یہی ادب جب آپ کے اندر ہوگا تو آپ حضور کی قربت حاصل کریں گے, حضور کی نزدیکی حاصل کریں گے. مشن کی ایک بات بتا کے میں اپنی پوری بات کو اینڈ کرتا ہوں. وقت چونکہ ہو چکا ہے, آپ خوشیاں منائیں, لوگوں کو ایک پیغام دیں, جو جھگڑے ہیں انہیں مٹا ڈالیں, لوگوں سے مسکراہٹ کے ساتھ ملیں. لوگ پوچھیں کیوں آپ مسکرا رہے ہیں تو کہیے آج ہمارے نبی کا یوم ولادت ہے اس لیے ہم مسکرا رہے ہیں. غریب کی مدد کریے. لوگ پوچھیں آج کیا بات ہے کہ آپ مدد کر رہے ہیں, کہیے ہمارے نبی کی یوم ولادت ہے اس لیے مدد کر رہے ہیں. کھڑے ہو جائیے, معاشرے سے زنا کا خاتمہ کیجئے, معاشرے سے زنا کو ختم کیجئے. نہ جانے کتنے گھر ایسے ہیں جہاں 40 سال کی عمر کی بچیاں ہو رہی ہیں مگر شادیاں ان کی نہیں ہو رہی ہیں, نکاح نہیں ہو رہے ہیں. کھڑے ہوئیے, ایک بچی کی شادی کرائیے. اگر اللہ نے 2 بچی کی شادی کا آپ کے ذمے استطاعت رکھی ہے تو 2 بچی کی شادی کرائیے. انشاءاللہ العزیز یہاں مصطفیٰ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آپ مضبوط رکھیں گے, میدان محشر میں اللہ آپ کو مضبوط کرے گا. ایک پیغام محبت لے کے جائیے کہ آپس کے جھگڑوں کو مٹائیں گے, نفرتوں کو خاتمہ کریں گے, دشمنیوں کو ختم کریں گے, مانوتا کا ادھار کریں گے, لوگوں کے ساتھ پریم بھاونا جگائیں گے اور اس ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو ختم نہیں ہونے دیں گے. فرقہ پرست طاقتیں چاہے جتنی بھی طاقت لگا لیں مگر اس ملک کے اتحاد کو وہ توڑ نہیں سکتی, کیونکہ اس ملک کے ماننے والے محمد کی سیرت میں گندے ہوئے ہیں, مصطفیٰ کی سیرت میں, مصطفیٰ کے اخلاق میں, مصطفیٰ کے کردار میں انہوں نے اپنے آپ کو فنا کر دیا ہے. جب
تک سیرت محمد کا ایک پہلو رہے گا، ہندوستان سونے کی چڑیا تھا، سونے کی چڑیا رہے گا انشاءاللہ۔ یہ مشن آئیے ہم عہد کریں، ہم محبت کے دستور کو زندہ رکھیں گے، محبت کے گلاب کو زندہ رکھیں گے، آپس کے اختلافات کو مٹائیں گے، نفرتوں کا خاتمہ کریں گے، بیٹیوں کی شادی میں حصہ لیں گے، 12 ربیع النور کو کم سے کم 12 بھوکے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، 12 ننگے لوگوں کو جن کے بدن پر کپڑا نہیں ہے یا کپڑے کم ہیں ان 12 لوگوں کو کپڑے پہنائیں گے، 12 مریضوں کو دیکھنے جائیں گے، 12 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اپنے بچوں کو گھر میں بٹھا کر کے آج کی شب درود و سلام کی کثرت کریں گے، اور صبح اپنے آقا کی میلاد پڑھتے ہوئے مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کریں گے۔ قسم خدا کی پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا کا سارے نظام آپ کے خلاف ہو جائے، دنیا کے سارے لوگ آپ کے خلاف ہو جائے، دشمنوں کی دشمنیاں شد و مت کے ساتھ ہو جائے، مگر قسم خدا کی اگر آپ نے اپنی نبی کے کردار کو فالو کر لیا، اپنے نبی کی سیرت کو فالو کر لیا، اپنے نبی کے سسٹم کو فالو کر لیا، تو دشمن جلتے رہیں گے، آپ بڑھتے رہیں گے، اور ہم کچھ اس طرح سے گنگنا کے چلتے رہیں گے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو مرگ جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں دم ہے جب تلک ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔